تعلیمات پر عمل کرنے کے پابند ہیں۔ میں اختصار کے ساتھ اپنے تاجر بھائیوں کے لیے یا ہمارے جو بھائی تجارت کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے اختصار کے ساتھ اور اس سوال کا جواب مکمل کرنے کے لیے وہ ہدایات بتانا چاہتا ہوں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کے ضمن میں مسلمانوں کو دی ہیں۔ سب سے پہلی ہدایت اور سب سے پہلی شرط اللہ اکبر وہ تو ہے نیت کی درستگی، نیت ٹھیک ہو۔ یہ عجیب بات ہے کہ ہم نماز میں نیت کا اہتمام کرتے ہیں۔ میں کون سی نماز پڑھ رہا ہوں، کتنی رکعات پڑھ رہا ہوں، کس امام کے پیچھے پڑھ رہا ہوں، منہ میرا کس طرف ہے، اس کا بڑا اہتمام کرتے ہیں۔ روزے میں نیت کا بڑا اہتمام کرتے ہیں۔ ایک دعا مشہور ہے، اللہ کہ وہ دعا ثابت بھی نہیں ہے، وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، میں کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں۔ تو نماز میں نیت ہے، روزے میں نیت ہے، حج میں نیت ہے، لیکن کاروبار میں نیت نہیں ہے۔ ایسا نہیں، کاروبار کے اندر بھی، تجارت میں بھی نیت کا درست ہونا ضروری ہے۔ نیت کے درست ہونے سے تجارت عبادت بن جائے گی، کاروبار، نوکری، مزدوری یہ بھی عبادت بن جائے گی۔ اور نیت کیا ہو؟ اللہ کا حکم ہے حلال کماؤ، اللہ کا حکم ہے، اللہ کے رسول کا حکم ہے، میں اس لیے کما رہا ہوں، اس لیے کاروبار کر رہا ہوں۔ پہلی نیت یہ۔ دوسری نیت یہ، اپنی ضروریات پوری کروں، اپنے بیوی بچوں کی ضروریات پوری کروں، اپنے والدین کے کام آؤں، اپنے رشتہ داروں کی خدمت کروں۔ اب یہ نیت کرے گا تو یہ نیت عبادت بن جائے گی۔ پھر تیسری نیت، میں کسی کا محتاج نہ رہوں، مجھے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا نہ پڑے، کیونکہ یہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے کہ ہاتھ پھیلاؤ تو صرف اللہ کے سامنے، انسانوں کے سامنے نہیں بلکہ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ۔ بیکاری نہ بنو، قوت بازو سے کماؤ۔ اور میں سمجھتا ہوں ایک چوتھی نیت یہ ہو کہ اپنے آپ کو بھی محتاج ہونے سے اور غیروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچانا نیت ہو، اور امت مسلمہ کو بھی غیروں کا محتاج ہونے سے بچانے کی نیت ہو۔ تو صنعت اور فیکٹری اور کارخانہ اور ایجاد اور تحقیق اور سائنس اور میڈیکل، یہ چیزیں عبادت بن جائیں گی کہ میں امت مسلمہ کو غیروں کا محتاج ہونے سے بچانا چاہتا ہوں۔ آج کتنی ہی چیزیں ہیں کہ ہم ان میں غیروں کے محتاج ہیں، اور ہمیں طعنے دیے جاتے ہیں کہ تم مصنوعات سے لے کر ملبوسات تک اور مشروبات سے لے کر ماکولات تک اور پھر عطریات تک ہر چیز میں دوسروں کے محتاج، اور اسلحے میں اور ٹیکنالوجی میں اور جدید طریقہ علاج میں غیروں کے محتاج طعنے دیے جاتے ہیں ہمیں۔ اور بسا اوقات یہ چیزیں، یہ غیروں کی محتاجگی، یہ ہمیں ذلت سے دوچار کرتی ہے۔ تو اگر کوئی اپنی نیت درست کر کے ان میدانوں میں آگے بڑھتا ہے کہ میں امت مسلمہ کو دوسروں کا محتاج ہونے سے بچانا چاہتا ہوں، تو اس کی ایجادات
اس کے کمالات، اس کی محنت اور اس کی تحقیق، یہ عبادت بن جائے گی۔ اسی طریقے سے یہ نیت ہو کہ اللہ پاک مجھے عطا فرمائے، میرے کاروبار میں، میرے رزق میں برکت ہو، تو میں اپنے مال کو اعلائے کلمت اللہ کے لیے استعمال کروں، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، قرآن کی اشاعت کے لیے، تعلیمات نبویہ کو عام کرنے کے لیے، اور دنیا کے کونے کونے میں اسلام کا پیغام پہنچانے کے لیے، مساجد کی تعمیر کے لیے، مدارس کے قیام کے لیے، یتامى مساکین اور بیواؤں کی اعانت کے لیے میں اپنا پیسہ خرچ کروں۔ اس نیت سے کماتا ہے، شب و روز محنت کر رہا ہے، تاکہ اللہ پاک مجھے اتنی وسعت دے دے کہ میں صرف اپنی جان پر اور اپنے گھر والوں پر خرچ نہ کروں، اللہ کی رضا کے لیے دوسرے مصارف پر بھی، دوسرے میدانوں میں بھی خرچ کروں، تو اس کی تجارت بھی عبادت بن جائے گی۔ الحمدللہ میں نے ایسے خوش نصیب تاجر دیکھے ہیں اور ان کو دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی ہو گئیں، جو اپنے وسائل، جو اپنی آمدنی کا ایک معقول حصہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اور قرآن کریم کی اشاعت کے لیے اور کفر کے توڑ کے لیے اور مسلمانوں کے بچاؤ کے لیے اور ان کی خوشحالی کے لیے خرچ کر رہے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ سب سے پہلی شرط، بنیادی شرط تو یہ کہ نیت درست ہو۔ دوسری شرط تاجر کے لیے، دوسری شرط کہ وہ جس چیز کی تجارت کر رہا ہے وہ مال ہو، مال کی تجارت ہے۔ جو چیز مال نہیں ہے اس کی تجارت بھی نہیں ہے۔ اور تیسری شرط کہ کسی بھی چیز کا لین دین یہ رضامندی سے ہو، جبر سے اور اکراہ سے اور زبردستی اگرچہ کسی کی چیز کو خرید بھی لیا جائے، یہ خریدار کے لیے حلال نہیں ہوگی۔ مولانا صاحب میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ نے یہ فرمایا کہ مال کا ہونا شرط ہے، تو مال سے کیا مراد ہے کہ مال کے علاوہ اور کیا چیز ہو سکتی ہے؟ جن چیزوں کو مال کہا جا سکتا ہے، مال جس کی کوئی قیمت ہے، یعنی اسلامی نقطہ نظر سے، اللہ معاف فرمائے، اللہ ہمیں بچا کر رکھے، ایسا بھی تو ہے بھائی عدیل صاحب کہ معاذ اللہ عزت و آبرو کے بھی سودے ہوتے ہیں، ناموس بیچی جاتی ہے، لیکن یہ تو کوئی مال نہیں ہے، یہ مال نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اسلامی نقطہ نظر سے خنزیر یہ مال نہیں ہے، شراب اسلامی نقطہ نظر سے یہ مال نہیں ہے، ہیروئن اسلامی نقطہ نظر سے یہ مال نہیں ہے، یہ چیزیں مال نہیں ہیں۔ لہذا وہ چیز ہونی چاہیے جو اسلامی اصطلاح کے مطابق شرعی نقطہ نظر سے مال ہو۔ جو مال نہیں ہے اس کی خرید و فروخت بھی نہیں ہو سکتی۔ اللہ ہمیں بچا کر رکھے۔ ایسے بھائی بھی تو ہیں، ایسی بہنیں بھی تو ہیں جنہوں نے معاذ اللہ عزت کے سودے کو اپنا دھندا بنا رکھا ہے اور سمجھتے ہیں کہ ہم کچھ بیچتے ہیں، کچھ دیتے ہیں، کچھ لیتے ہیں۔ یہ سوچ غلط۔ اور چوتھی ہدایت جو اس سلسلے میں ہمیں اسلام نے دی ہے تاجر کے لیے، وہ یہ کہ دھوکہ دہی نہ ہو، صاف شفاف کاروبار ہو۔ اور پانچویں چیز یہ کہ ہر قسم کے جھوٹ سے بچا جائے۔
جھوٹ. جیسے میں نے عرض کیا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تاجر کی تعریف فرمائی ہے جو سچ بولنے والا اور جھوٹے کی مذمت بیان کی. آج کیسے کہا جائے کہ آج مسلمان کی تجارت میں بھی جھوٹ عام ہو گیا، اور ممکن ہے میرا یہ تجزیہ غلط ہو، لیکن جو چیز دیکھنے میں آ رہی ہے وہ یہ کہ مسلمانوں کے اندر جو بیماریاں بہت عام ہو گئی ان میں ایک بیماری جھوٹ کی بیماری بھی ہے، جبکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ کو منافق کی نشانی قرار دیا، اور آج مسلمانوں میں یہ بیماری عام ہو تو جھوٹ نہ ہو. اسی طریقے سے اس میں کوئی شرط فاسد نہ ہو، غلط شرط نہ ہو. مثال کے طور پر دو فریق مل کر کاروبار کرتے ہیں اور ان میں سے ایک نے اپنے لیے نفع متعین کر لیا. میں آپ کو 10 لاکھ روپے دیتا ہوں کاروبار کے لیے، آپ کاروبار کرو اور اس میں سے جو نفع ہو اس میں سے ہر مہینے 10,000 مجھے دینا، 20,000 مجھے دینا، وہ لازمی ہے چاہے آپ کو نفع ہو یا نقصان ہو. یعنی کسی ایک فریق کا نفع متعین ہو گیا تو یہ ایک شرط فاسد ہے، غلط شرط ہے. تو کوئی ایسی شرط نہ ہو جس کی وجہ سے سارا کاروبار متاثر ہو جائے، یا جس شرط کی اسلام نے اجازت نہیں دی ہے. اور اسی طریقے سے ایک اور چیز ہے نجش، یہ نہ ہو. یہ نجش کیا چیز ہے؟ اسلامی اصطلاح ہے، عربی کا لفظ ہے. میں مختصر طور پر اس کا ترجمہ یوں کروں گا کہ نہ کسی کو پھنسایا جائے نہ کسی کو پھسلایا جائے. مثال کے طور پر بعض اوقات دکھایا کچھ جاتا ہے اور دیا کچھ جاتا ہے، یہ بھی غلط طریقہ ہے. یا مثال کے طور پر ایک ڈھیر ہے غلے کا، اس کے نیچے تو ناقص غلہ ہے اور اوپر اچھا ہے. بہت سے ہمارے تاجر بھائی فروٹ کا کاروبار کرتے ہیں اور اکثر دیکھنے میں آتا ہے آپ پیٹی خریدیں تو نیچے سڑا ہوا مال ہے اور اوپر بڑا عمدہ مال سجا کر رکھا ہوا ہے. یہ بھی غلط. یا کسی سادہ لو آدمی کو دیکھ کر اپنی چیز کی، اپنے سامان کی ایسی تعریف کرنا کہ وہ بیوقوف بن کر خرید لے، یہ بھی نجش ہے. یا کسی سادہ لو سے خریدنے کے لیے اس چیز میں ایسے عیوب بیان کرنا کہ وہ اونے پونے میں بیچنے کے لیے تیار ہو جائے، یہ بھی نجش ہے. یہ ہدایات ہے. اسی طریقے سے ایک ہدایت جو ہے وہ ذخیرہ اندوزی. منع کیا گیا کہ جب تمہارے ذخیرہ کرنے سے دوسرے مسلمانوں پر زندگی تنگ ہوتی ہے، ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو پھر ذخیرہ اندوزی نہ کرو. تو یہ چند بنیادی ہدایات ہیں جو ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاجر اور تجارت کے لیے بیان فرمائی.